جب ایک انسان کی لو اپنے رب سے لگ جاتی، دین کا یہی فائدہ تو ہے کہ سخت سے سخت تکلیف میں بھی وہ آپ کو مایوس نہیں ہونے دیتا، آپ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے، آپ بندوں سے صلہ نہیں چاہتے، آپ ان سے اجر نہیں چاہتے، کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ کا رب آپ کو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ہر کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، لہٰذا پر مشقت حالات میں بھی آپ کی اسمائل اور آپ کی خوشی کہیں نہیں جاتی۔ امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو دشمنوں نے بہت ہی تنگ کر دیا تو بھی وہ انتہائی پرسکون تھے۔ ایک موقع پہ کہنے لگے کہ میرے دشمن میرا کیا بگاڑ سکتے، اس لیے کہ میری جنت میرے سینے میں ہے، میری خوشی میرے سینے کے اندر ہے، یعنی اس میں اللہ کی محبت ہے، ایمان کی روشنی ہے اور یقین کی قوت ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں۔ اگر یہ مجھے ملک سے نکال دیں گے تو یہ میرے لیے سیاحت ہوگا، یعنی مجھے اور ملک دیکھنے کا موقع مل جائے گا۔ اگر یہاں سے نکال دیں گے تو جہاں بھیجیں گے وہاں اللہ تعالیٰ نئے راستے نکال دیں گے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے وہ زمین پر بڑی فراخی پائے گا، مراغمًا كثيرا وسعا، وسعت پائے گا، نئے نئے آپشنز سامنے آئیں گے، نئی نئی چیزیں سامنے آئیں گی۔ اگر میرے دشمن مجھے قید کر دیں گے تو مجھے خلوت نصیب ہوگی، اپنے رب کے ساتھ تنہائی ملے گی، جب کوئی نہیں ہوگا میں رب کی عبادت، رب کا ذکر اور رب سے باتیں کروں گا، میں اور زیادہ اپنے رب کے ساتھ یکسو ہو جاؤں گا۔ ایوب علیہ السلام کا آپ کو معلوم ہے 18 سال کی بیماری میں سبھی چلے گئے ان سے، بچے فوت ہو گئے، بہن بھائی چھوڑ گئے، صرف ایک بیوی تھی جو ان کی ضروری خدمت کر دیتی تھی، یعنی ان کے لیے کھانے وغیرہ کا بندوبست کر دیتی، کوئی بھی نہیں رہا ان کے پاس، لیکن وہ دل میں اتنے خوش تھے کہ یار اب پہلے تو میرے اور تیرے درمیان بہت سی چیزیں حائل تھی، جب وہ سب چلے گئے تو میں اور تو 1-on-1 بیس پر، یعنی اب تیری عبادت میں اور لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو وہ خواتین جن کے بچے شادی کے بعد جا چکے ہیں نہیں پیچھے پلٹ کے دیکھتے، نہیں پوچھتے، کبھی غمگین نہ ہوا کریں کہ میرا رب کافی ہے نا مجھے، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ جس کو اپنے رب پر بھروسہ ہوتا ہے وہ کسی کے بھی چھوڑ جانے پہ غمگین نہیں ہوتا، کہتے یا اللہ شکر ہے فرائض ادا ہوئے، اب میں یکسوئی کے ساتھ تیری عبادت کر سکتی ہوں۔ پھر آپ دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ اگر میرے دشمن مجھے قتل کر دیں گے تو یہ شہادت ہے، ایک سیاحت ہے، ایک خلوت ہے، ایک شہادت ہے، میرے دشمن میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کسی حال میں مجھے کوئی نقصان نہیں۔ تو اصل کامیابی یہی ہے نا کہ انسان دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اتنا مخلص ہو جائے کہ کوئی اسے کچھ بھی نقصان دینا چاہے وہ اس میں اپنی خیر و عافیت ہی سمجھے۔ کیونکہ مثلاً آپ پر کوئی الزام تراشی کرے، آپ کو کوئی برا بھلا کہے تو وہ دراصل کیا کر رہا ہے، اپنے عمل آپ کو دے رہا ہے۔ تو کسی نے کہا تھا کہ اپنی دنیا تو ہم اپنے دوستوں کو بھی نہیں دیتے، مگر کس قدر افسوس کی بات ہے کہ اپنی آخرت اپنے دشمنوں کو دے دیتے ہیں۔ یعنی دنیا کا مال تو دوستوں سے بھی بچا کے رکھتے ہیں، ایک لمیٹڈ حد تک ہی ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں، لیکن آخرت میں کیا کام آئے گا؟ ہمارے اعمال۔ تو جن سے ہماری دشمنی ہوتی ہے، کوئی چڑ ہوتی ہے، کوئی نفرت ہوتی ہے، یا کسی قسم کی ہم ان کے خلاف اتنی غیبتیں اور عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں کہ اپنے بہترین طریقے سے کمائے ہوئے عمل سارے ان کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ ان کو تو شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی توبہ کی وجہ سے بخش دے، لیکن ہم جو زیادتی کر رہے ہیں اس کا کیا بنے گا؟ تو اس لیے انسان سب سے زیادہ خود اپنی جان کی فکر کرے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ آخرت کے آرام کی وجہ سے کبھی دنیا کا نقصان بھی کرنا پڑتا ہے، بے آرامی بھی ہوتی ہے اور کبھی کبھی نقصان بھی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا کی طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، یعنی جس کی دنیا کی محبت اور چاہت بہت بڑی ہوئی ہے تو اس نے آخرت کا نقصان کیا، اور جس نے آخرت کا مطالبہ کیا اس نے اپنی دنیا کو نقصان دیا۔ بس تم باقی رہنے والی زندگی یعنی آخرت کی خاطر فنا ہونے والی دنیا کا نقصان کر لیا کرو۔ مثلاً آپ کوئی بزنس چلاتے اور اس کے دوران نماز کا وقت آ جاتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی آمدنی کچھ کم ہو جائے گی، یا جاب میں سے آپ کچھ ٹائم نماز کے لیے لیتے ہیں تو آپ کی ویجز کٹ جاتی ہیں۔ اب کچھ لوگ تو کہیں گے کوئی بات نہیں کٹ جاتی ہے، مگر اس ٹائم پر وقت پر پڑی ہوئی نماز کا آخرت میں جو اجر ہے وہ تو ہمیں مل جائے گا، یہاں سے کٹوتی ہوگی وہاں سے تو نہیں ہوگی۔ لیکن کچھ لوگ اتنے ناسمجھ ہوتے ہیں وہ آج کی نماز قربان کر دیں گے جسے
کل فائدہ پہنچے گا، اور دنیا کی حقیر دولت کو بڑھا لیں گے جس کا کل کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. چند پاؤنڈ مہینے میں اگر ہم نمازیں قضا کر کے بنا بھی رہے ہیں ایکسٹرا، کیا وہ دے کر قیامت کے دن نماز معاف کرا سکیں گے؟ ہرگز بھی نہیں. تو عقل مند کون ہے؟ جو اپنی آخرت کا نقصان نہ کرے. اپنی دنیا کا اگر کرنا پڑے تو کوئی بات نہیں، کر لے. ہر ایک کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا، جس کا یہ ٹیسٹ ہو جائے کہ اس کی دنیا قربان ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ بس وہ ٹیسٹ ہی لیتے ہیں. ورنہ جو قسمت میں لکھا ہے وہ کسی اور راستے سے دے دیتے ہیں. کمی کہیں سے نہیں آتی. جو کھانا ہے وہ کھا کے ہی مریں گے، جو پہننا ہے وہ پہن کے ہی رہیں گے. تو اس لیے کبھی بھی انسان کو اس بات کا غم نہیں ہونا چاہیے کہ دین کی وجہ سے میری دنیا کچھ قربان ہو گئی یا اس کا کچھ نقصان ہو گیا. نقصان ہرگز نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ نے آخرت کا نقصان کر لیا تو ہو سکتا ہے جو دنیا آپ نے حاصل کی اس کا بھی فائدہ نہ ہو، وہ بھی دوسروں کے پلے چلی جائے. کیونکہ بہت سی چیزیں جو ہم جمع کرتے رہتے ہیں، بناتے رہتے ہیں، کماتے رہتے ہیں، وہ استعمال کرنا بھی نصیب نہیں ہوتی. وہ مرنے کے بعد دوسرے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. اس لیے عقل مند کون ہے؟ جو آخرت کے آرام کے لیے اپنی دنیا کا نقصان کر لے. یاد رہے گا یہ اصول انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم آخرت کا نقصان اس طرح بھی کرتے ہیں کہ دنیا ہماری ترجیح بن جاتی، پرائرٹی ہو جاتی. اچھا، ترجیح کس طرح بنتی ہے کہ ہم کہتے ہیں اچھا ذرا ابھی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی کر لیں، ذرا سا ابھی 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 اور نماز بالکل آخری وقت پہ چلی گئی، اور جو ابھی ابھی کرتے ہوئے جو کرنے کا اصل کام تھا اس کے لیے اٹھے ہی نہیں. اب جو اول وقت کی نماز ہے اس کا جو فائدہ وہ آخر وقت کی نماز کا نہیں ہے. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اذان سنتے ہی وقت ہوتے ہی بے چین ہو جائے اور فوراً نماز کی طرف لپک جائیں اور ان کو کہنے کی ضرورت ہی نہ رہے. تو دنیا میں رہتے ہوئے جب عبادت کا وقت آئے تو اپنی ترجیح آخرت کے کام کو بنا لیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کی کہ تم دنیا میں ایسے رہو، یعنی آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا تھا تم دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو یا راہ کو عبور کرنے والے. آپ پریکٹس کریں گے، ذرا ایک دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہیں، ایک دوسرے کو نصیحت کریں، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی مسافر ہو یا راہ گزر. کہیے سب نے کہہ دیا. یہ کس نے کہا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس کو کہا تھا؟ عبداللہ بن عمر کو. سوچئے عبداللہ بن عمر کی جگہ آپ کھڑے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہہ رہے ہیں دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی ہو. یہ میرا گھر نہیں ہے، یہ میرے لیے نہیں ہے، I'm a stranger here. یا ٹریولر کی طرح رہو. کیونکہ جو ٹریولنگ کر رہا ہوتا ہے وہ کم سے کم زیادہ راہ رکھتا ہے، وہ ایک لمٹ میں اپنا سامان رکھتا ہے، وہ ضرورت کی چیزیں رکھتا ہے. کبھی بھی آپ ٹریولنگ کریں تو ضرور سوچیں کہ کیا اس میں میرا گزارا ہو جاتا ہے. سمجھے کہ یہی اصل ہماری نیڈ ہے. جتنی ہمیں ٹریولنگ میں ہمارے ساتھ سامان ہے اصل نیڈ وہ ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ ہم میں سے اکثریت کے گھر وارڈروب کھولے کیا سین نظر آتا ہے، اور جتنی بڑی وارڈروب ہوگی اتنا ہی سامان زیادہ ہے. خود بھی نہیں پتا کہ کتنے کپڑے. ہم خواتین کی بہت زیادہ ویکنس. مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر سوچئے. وارڈروب کون خالی کرے گا؟ کون لے جائے گا؟ چیریٹی کہاں چلی جائے گی؟ وہ کس طرح یوز کریں گے؟ کاٹ چھانٹ کے، کوئی بڑا ہوگا کچھ چھوٹا ہوگا. وہ جس کا ایک حصہ بھی آپ ایک موتی بھی ٹوٹتا تھا تو آپ دوبارہ لگواتے تھے، وہ پتہ نہیں کس طرح رول رلا کے استعمال ہوگا. یہ عمل ہونے میں کتنے سال لگ جائیں گے. یعنی اس عمل میں کہ ہمارا کپڑا کوئی اور پہنے اور اس کو کس طرح خراب کرے، کاٹے چھانٹے یا ریسائیکل کر دے یا اٹھا کے پھینک ہی دے کباڑ خانے میں. لیکن اگر آپ اپنے ہاتھ سے اس کو دوسروں کو پہنا دیتے ہیں جن کے پاس نہیں ہے اور اپنے لیے ضرورت کا رکھ لیتے ہیں اس حدیث کے مطابق، تو بھی کام چل رہے گا. اگر آخرت کا امن چاہیے تو دنیا کے عیش و عشرت کے سامان کم کر دیں. ضروریات تو باقی رکھیں، عیش و عشرت کے سامان کم کر دیں. پھر مقصد پر نظر رکھیں. مقصد کیا ہے ہمارا؟ اللہ کی عبادت.
اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہم سب کو پتا ہے نا. سب کو یہ آیت آتی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہم سب سمیت میرے اپنے آپ سے پوچھیں کہ پورے دن میں کتنی دیر میں عبادت کے لیے دیتی ہوں, خالص اللہ کی عبادت کے لیے. نماز, ذکر, قرآن کی تلاوت, نوافل, اس میں میرا کتنا ٹائم گزرتا ہے, اور دنیا کے کاموں کے لیے کتنا وقت ہوتا ہے میرے پاس. اور جب دنیا کا کوئی کام آ جائے تو نماز کا کیا بنتا ہے, کتنی چھوٹی کر دیتے ہیں. اور اگر کوئی بھی کام ہو اور ہر روز کوئی نہ کوئی ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بس جلدی سے نماز پڑھ لو, جلدی سے. اگر کوئی آ جائے ہمارے گھر نماز کے وقت میں تو ہم کہتے ہیں ادھر بیٹھو میں 2 منٹ میں آئی. اللہ کے لیے 2 منٹ اور لوگوں کے لیے 2 گھنٹے. ہم پیدا ہوئے تھے کس کے لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے.